ایک تو شیلاپا بتائیے گا، پاکستان پیپلز پارٹی نے تو آج دھواں پریس کانفرنس کی، اعتراضات، دھاندلی کے الزامات اور بہت ساری چیزیں جو کہ روایتی طور پر ہوتا ہے، لیکن کیا یہ روایتی طور پر ہی تانا تشنا ہے یا دیکھیے ہمارے پاس وہاں پہ ایک لاش رکھی ہے، ہمارے ورکر بہت جس کے جو بھی کشمیر میں ایکٹیو ہے ان علاقے میں اس نے کہا کہ بہت ایکٹیو ورکر تھا۔ پھر اس کے علاوہ جو ہمیں شکایتیں مل رہی تھیں راج محل LA8 اور وہاں سے ہمیں بہت مسئلے آ رہے تھے۔ پہلے 91 سے 94 تک کے جو پولنگ اسٹیشنز تھے ان پہ جو ہے بیلٹ باکس اٹھا کے جلا دیے گئے اور پھر وہاں پہ فائرنگ بھی ہوئی، پھر دوبارہ پولنگ شروع ہوئی، پھر ان دا اینڈ یہ ہوا کہ 77 78 79 یہ تینوں پولنگ اسٹیشنز جو تھے اس پہ آئی تھی ریکویسٹ کہ جلدی پولیس بھیجیں کیونکہ وہاں پہ ہمارے پولنگ ایجنٹس نکال دیے تھے اور ہمارا ایک پولنگ ایجنٹ جس کا نام ہے چیئرمین لطیف اس کو ہوسٹیج کیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے مجھے ہماری خاتون تھیں، اب میں لے کر نہیں آئی اس وقت پرس، اس میں اس خاتون نے کہا کہ ہمیں بھی تھوڑی دیر پہلے ہٹا دیا تھا لیکن پھر فورسز آ گئی ہمارے ساتھ، بہتر ہو گیا۔ اور چودھری یاسین سے جب میری بات ہوئی تو ان کا بھی انہوں نے کہا کہ مجھے جلدی سے ڈپلائڈ کروائیں، 15 سے 25 تک کے جو پولنگ اسٹیشنز ہیں اس پہ ہمیں بہت مسئلہ آ رہا ہے، بہت مسئلہ آ رہا ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ جو افسوسناک صورتحال رہی وہ یہی رہی کہ ہمارا ایک ورکر جو ہے وہ شہید ہوا۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں پروگرام کر رہی تھی 6 بجے اس جہاں پہ اس وقت گنتی کاؤنٹنگ گنتی کہہ دیں تو ڈڈیال میں بھی وہ کاؤنٹنگ بھی روک دی گئی، اتنا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو یہ صورتحال کافی سنجیدہ رہی اور سارے دن ہمیں یہی چیزیں رہیں۔ تو انفیکٹ ہم ہی ہر سیٹ پہ فون کرتے تھے، ہر ایک سے بات کرتے تھے اور پھر وہ ساری ہم لوگ بتاتے تھے، تو سارے دن تقریباً یہ رہا ہے۔ یہ کوثر کاظمی صاحب آپ کیا کہیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ PMLN اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہے اور یہ کوئی بہت خوشحال صورتحال تو نہیں ہے، ایک بہت ہی غیر مطمئن سی اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو پریشان کن صورتحال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آسمہ یقیناً جب کسی کی اس طرح کی موت کی خبر آتی ہے، خاص کر کسی سیاسی کارکن کی، تو افسوس ہوتا ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، لیکن کیونکہ یہ حال ہی میں ایک واقعہ رونما ہوتا ہے، یقیناً ذمہ داران کا تعین کیا جائے گا کہ اس کی وجہ کیا تھی، معاملات کیا تھے۔ باقی الیکشن کے اندر جس طریقے سے کہا گیا کہ پولنگ سٹیشن پہ لوگوں کو روکا جا رہا ہے، یقین کریں گے بلیم کس کو کریں گے ہم؟ کیا اس میں کوئی PMLN کا قصور ہے یا ہم پیپلز پارٹی کو بلیم مطلب ان کا کسی کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے اس پہ۔ جہاں تک الیکشن کی بات ہے، الیکشن کمیشن کو بھی نہیں ٹھہرا سکتے۔ دیکھیں الیکشن کمیشن کی جہاں تک ہمیں خاص کر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، میڈم چیف منسٹر کو جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ جا کے الیکشن مہم کی، تو NOC کے ساتھ گئی نا وہاں پہ۔ NOC کس نے دیا؟ NOC لے کے باقاعدہ جو ایک قواعد و ضوابط ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچی ہیں، بسوں کے حوالے سے بات کی گئی۔ مطلب یہ الیکشن کے دن بھی ہوتا ہے نا۔ یہ NOC جو ہے یہ باقیوں کو تو نہیں ملتا، یہ NOC نہیں کیوں نہیں ملتا؟ میں حال میں کہ جس نے بھی اپلائی کیا اس کو ملا ہے۔ الیکشن کے اندر یہ PTI کو یہ نہیں ملا، یہ NOC الیکشن ایکٹ ہے، اس میں یہ ہے کہ منسٹرز جا کر کیمپین نہیں کر سکتے اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں کر سکتے جس سے فوراً وہ فائدہ پہنچائیں۔ ہاں جو حکومت نے پاس کیے ہوئے پروجیکٹس ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے یا کام چل رہا ہے ان کی بات کر سکتے ہیں، مگر یہاں بسوں کے حوالے سے بھی تنقید ہوتی ہے۔ دیکھیں پنجاب بسز جو ہے نا یہ پری پول ریگنگ کا منہ بولتا تماچا ہے۔ دیکھیں فلاح کے حوالے سے جب بھی کوئی بات ہو نا عوام کی تو اس پہ خوش ہو لیا اسی وقت کیوں یہ پنجاب نے پہلے نہیں کیا؟ آپ اس وقت کیوں نہیں بولے جب NFC ایوارڈ کے اندر ہم 52% سے 48% پہ آتے ہیں، اپنا حصہ نہیں، میں پرانی بات کر رہا ہوں آپ، مطلب آپ وہ حصہ تمام صوبوں میں تقسیم کرتے ہیں، مطلب پنجاب بڑا بھائی ہو کے ہمیشہ قربانی کرے، یہ تو کاکٹیل بن گیا، بڑا ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے۔ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ چلے بسیں توفتاً وہاں پہ پہنچ چکی ہیں، الیکشن کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں، یہ فلاح کے جو کام ہوتے ہیں نا، میں کہتا ہوں یہ سندھ کے اندر بھی کریں۔ نہیں مگر یہ جب آپ کے پہلے مریض ہم علاج کر رہے ہیں، آپ کے اتنے مریض ہمارے یہاں علاج ہوتے ہیں، لیور کے، کڈنی کے، دل کے، وہ کافی مسئلہ یہ ہے نا، آپ مجھے ٹوکتی ہے، میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، مطلب میں بول بھی نہیں سکتا آگے سے۔ آسمہ ایک منٹ، سوال سے پہلے بات پنجاب کی ہو رہی ہے نا، آپ کے مریض ہمارے پاس آتے ہیں، ہماری پنجاب یونیورسٹی کے اندر کوٹے پہ آئے ہوئے لوگ میرٹ کو دفن کرتے ہیں، وہ
وہ دیکھیں نا انڈیا کے اندر وہ کاکروچ پارٹی نے کیا کیا، یہی معاملات تھے نا کہ بھائی جو میرٹ ہے، جو پیپر لیکس ہوتے ہیں ان کے اوپر جنتا پارٹی کے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، ہمارے کاکروچوں کو گمراہ کرنے کی حتی الامکان کوشش کی گئی، ہم نے ان کے ہاتھوں میں قلم اور لیپ ٹاپ دے کے ان کو رائے راست پہ لگا دیا، مطلب کوشش کی گئی کہ ان کو رائے راست سے ہٹایا جا سکے۔ اب بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر، لیکن آپ کا نوجوان آپ کی سیاسی قیادت سے مایوس بھی ہو رہا ہے، یہ بھی آپ دیکھیں۔ اب یہ باتیں تو میڈیا والے کرتے ہیں نا، آپ لوگ کرتے ہیں بھائی۔ مسئلہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف وہاں پہ جا کے اگر چند سوالات انہوں نے کر دیے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ کارکردگی کا جواب، کارکردگی ہمارے پاس بسیں تھی ہم نے دی، آپ کے پاس نہیں تھی آپ نے نہیں دی۔ مگر کیا یہ پری پول ریگنگ میں نہیں آتا؟ کس طرح بھائی توفتاً آپ دے رہے ہیں وہاں پہ کسی کو جا کے، تحفے ہی دیے جاتے ہیں عوام کی فلاح کے حوالے سے۔ اگر اس کو آپ پری پول ریگنگ کہہ دیں، تحفہ کہہ دیں، نہیں آپ وہاں پہ جا کے اناؤنس کر رہے ہیں ایک منصوبہ، عوام کو فائدہ پہنچے گا، قاسمی صاحب ایک منصوبہ وہاں پہ جا کے اناؤنس کر رہے ہیں اور الیکشن کے دوران کر رہے ہیں، اور کی سیاست تو چھوڑ دی ہے۔ نہیں دیکھیں، اب یہ جتنی بھی اپنی تعریف کر لیں، اسکول سلیکٹ ہوا دانش اسکولز کے باوجود ورلڈ کمپٹیشن کے لیے سندھ کا گورنمنٹ۔ نہیں یہ اچھی بات ہے نا، جہاں پہ اچھی بات ہوگی آپ وہاں پہ اپریشیٹ کیا جائے گا۔ اب آپ یقین کریں کہ سرکاری اسکول کا ایک چلے ابھی میں نے گلیوں اور محلوں پہ گلیوں محلوں میں آنے دیں، میں جیت جاؤں گا بس ایک بات کہہ دوں، پھر آپ گلی محلہ گٹر سب میں چلے جائیے گا۔ میرا یہ کہنا ہے کہ کشمیر کا جو سینیریو ہے، جو وہاں پہ جس کی بات کرنی ہے وہ ایک بالکل الگ ہے۔ جب آپ بہت جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ وہ بات کرتے ہیں کہ جب آپ کا وہاں پہ مقابلہ ہے مقبوضہ کشمیر سے، تو آپ وہاں پہ بات کرنا چاہیے حق حاکمیت، حق کے روزگار اور حق کے خود ارادی، حق کے خود ارادیت۔ لیکن اب پھر وہاں پہ سینسٹیو ایشو کو نہیں چھیڑنا چاہیے نا، حق کے رائے دہی بھی نہیں آسما وہاں پہ روزگار اور حق کے ملکیت، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑی کہ میں اپنے سندھ کا صدقہ اٹھا کے بھیج رہی ہوں، ہمیں اپنے آزاد کشمیر کو اپنے منشور سے ایسے کرنا ہے کہ ان کا آدمی این ای سی میں بیٹھے اپنے فائنینس، ٹھیک بات ہے، لیکن کارکردگی کی شیلاپا، کارکردگی کی تو بات ہوگی نا، کارکردگی کا فیصلہ عوام کریں گے نا، وہ کر رہے ہیں عوام کو کرنے دیں۔ لیکن آپ مجھے اب ایک منٹ دیجیے گا۔ دیکھیں آسما، وہاں پہ جا کے نا حساس نوعیت کے جو ٹاپکس ہیں نا ان کو اپنی سیاسی تقریروں سے دور رکھیں۔ آپ وہاں پہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، بھائی وہ نہیں، اچھا ان کو کیا بجلی نہیں ملی سستی، آٹا نہیں ملا سستا، باقی جتنی چیزیں ان کو دی گئی ان کے تمام 38 39 سے 38 مطالبات ان کے قبول ہوتے ہیں۔ اب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو مہاجرین جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے پاکستان کے مختلف صوبوں میں جو آباد ہوئے ہیں ان کو حق کے رائے دہی نہ دیا جائے، تو یہ سینسٹیو ٹاپک ہے نا، مینیپولیٹ ہوتی ہیں وہ، الیکشن مینیپولیٹ ہوتا ہے۔ نہیں یہ تو آپ کی رائے ہے نا، آپ کا الزام ہے، یہ الزام ہے۔ اس الزام کو سامنے رکھ کے کیا ہم ان کا جو حق کے رائے دہی ہے اس کو منسوخ کر دیں، ختم کر دیں؟ تحفہ نہیں بھیجا جا سکتا۔ اچھا چلے تحفہ نہیں گیا، آپ اس پہ جائیں کورٹ پہ کیس کر دیں آپا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو چیز ہے نا، چیف منسٹر وہاں پہ لیپ ٹاپ کا اعلان کر کے آئی ہیں، وہ جو انہوں نے کہا ہے وہ کریں گے۔ 2021 تک کچھ نہیں بھیجا۔ مجھے حیرت ہے پنجاب کی دیگر چیزوں پہ کیوں نہیں بولتی؟ این ایف سی ایوارڈ 52 سے 48 ہوا، کہیں پنجاب نے غلط کیا؟ پنجاب نے جان میں قربانی کی۔ 2016 سے 2021 سید محمد علی صاحب یہ بتائیے، یہ جو آپ عامر محبوب صاحب کی بات سن رہے تھے، ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی جوائنٹ ایکشن کمیٹی قلعدم جو ہے اس کے بعد اور تحریک انصاف کے اس کے بعد کوئی لوگ نکلیں گے نہیں، یہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ان کی رپورٹ ہے، میں نے تو کچھ نہیں کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ آ رہے ہیں، دیہی علاقوں میں ٹرن آؤٹ بہت اچھا تھا، یہاں پہ کچھ جگہوں پہ ٹرن آؤٹ کم رہا ہے، اس کو آپ کس طرح سے انالائز کریں؟ لیکن 2-3 چیزیں، پہلے تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں جس طرح بھی بڑی سیر حاصل ہوئی، گفتگو بھی ہوئی، پاکستان کی 2 لیڈنگ جو سیاسی جماعتیں ہیں، اس سے میں اس کو ایک مثبت پیرائے میں سمجھتا ہوں، ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے لحاظ سے بھی، کہ اس میں ایک جوش ہے، ایک ولولہ ہے، ایک پیشن ہے، اور یہ جمہوری روایت کا ایک اچھی بات ہے، یہ کنسٹرکٹیو بات ہے کہ آپ جو ہے اپنے ووٹر کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو، اور آپ انسینٹو پہ اور پرفارمنس پہ اور گورننس پہ اور ڈیلیوری کے اوپر کمپیٹ کرتے ہیں، تو یہ تو جمہوریت کا حسن ہے اور یہ اچھی بات ہے اور یہ اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے۔ اور دیکھیں میں 2 باتیں کہوں گا، میرے خیال میں ابھی تھوڑا سا پریمیچور ہے، کیونکہ آزاد کشمیر جو ہے اس میں سے بیشتر علاقہ جو ہے نا وہ پہاڑی علاقہ ہے، تو جس طرح جو بڑے شہر ہیں پاکستان کے
لاہور ہے، کراچی ہے، وہاں جس طرح منظم نظام ہے، فوری طور پہ آپ کے پاس ریزلٹس آ جاتے ہیں. تو میرے خیال ہے پری میچور ہمیں ایک ازمپشن قائم کرنے سے احتراز برتنا چاہیے، اندازے ہیں اور جو کہ بہت سے میڈیا انفارچونیٹلی ارسپانسبلی کرتا ہے اور اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. کیونکہ رورل ایریا سے، پہاڑی علاقوں سے رزلٹ کلیکٹ ہونے میں آنے میں ٹائم لگتا ہے، تو ہمیں ذمہ داری اور احتیاط کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے. دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو مشرقی ہمسایہ ہے، جس طرح لاسٹ ایئر اس کو ایک شکست فاس سے دوچار ہونا پڑا بنیاد المرصوص کے بعد، تو وہاں کی حکمت عملی میں ایک بنیادی تبدیلی یہ آئی کہ ان کی تصویراتی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم نے پاکستان کو روایتی پنجہ آزمائی سے تو ہم نہیں سرنگوں کر سکتے، اب ہم نے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، ٹھیک بات، ہم نے پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دینی ہے. تو یہ ان کی دو حکمت عملی کے اہم جزو ہیں. تو آزاد کشمیر میں بھی کو بھی ڈیسٹیبلائز کرنے کی بہت منظم بات کی گئی، جو ہمارے وزیر اطلاعات نے جس کا کل انکشاف بھی کیا ثبوتوں کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ایک مثبت تعمیری اور جمہوری روایت ہے، جس کے ذریعے سے ہم سیاسی عمل کے ذریعے، پرامن سیاسی عمل کے ذریعے اپنے مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی کامیابی ہے. بجائے اس کے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیں، انتشار کا سہارا لیں اور تشدد کو استعمال کریں اپنے ماحول کو مزید خراب کرنے کے لیے. تو یہ امن کی جیت ہے، یہ کشمیر کی جیت ہے، یہ سیاسی عمل جو ہے یہ جمہوریت کی جیت ہے، جو کہ پازیٹیو ہے. اتنی عوامی نمائندگی کا حق جو ہے، دیکھیں ہمارے کچھ سیاسی کلچر کے بھی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں. وہ ایک منفرد ہمارا سیاسی کلچر ہے، وہ اس کی کچھ چیزیں ہیں جس کو وقت گزرنے کے ساتھ اس میں زیادہ ذمہ داری، زیادہ ٹرانسپیرنسی، زیادہ اعتماد آئے گا. لیکن میں پر امید ہوں اور میں اس عمل پہ اعتماد کا اظہار کرتا ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں نے پاکستان کی لیڈنگ جماعتوں کے اوپر اعتماد کیا ہے اور ان کو ووٹ بھی دیا ہے، اور وہ گورننس کے اوپر ان کو حق حاصل ہے کہ وہ کمپیٹ کریں اور بہتر جماعت کا چناؤ کریں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ پولیٹیکل پروسیس کو نہیں رکنا چاہیے اور اپنے مسائل کو وہ پرامن سیاسی عمل کے ذریعے سے حل کرنا. بالکل. اب یہ جو مہاجرین کی نشستوں کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے پاس ایک فارمولا ہے. وہ کہتے ہیں جی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا دے. پی ایم ایل این کہتی ہے جی ہم نے یہ 12 مہاجرین والی سیٹوں کو ختم نہیں کرنا. مگر کہیں نہ کہیں تو اس مسئلے کا حل تب نکلے گا نا جب شفاف الیکشن ہوگا، وہ عوامی نمائندگی ہوگی. میں بریک لے لوں، پھر شیلا آپ کے پاس میں آتی ہوں، کوثر صاحب سے سوال کرتے ہیں. چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں. اور یہ الیکشن پاکستان کی سیاست کے لیے کتنا اہم ہے اور یہ کیوں اہم ہے، یہ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.